العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہماری زندگی کا اصل مقصد اور اصل جو ٹارگٹ اور جو نصب العین ہے وہ اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں اللہ کی گرفت سے اور ناکامی سے بچنے کی کوشش کرنا اور کامیاب ہونے کو اور اس کامیابی کے حاصل کرنے کو اپنی پوری زندگی اس میں وقف کر دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہمیں اس میں سنجیدہ بنائے اور اس کے لیے پورے طور پر محنت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے جو ابواب ہیں، پہلو ہیں، وہ ہمیں واضح کرتے ہیں اور بہت کھول کھول کر وہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ دین پر رہنے کے لیے اور دین کی خاطر کتنی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم سیرت سن رہے ہیں اس میں قدم بقدم اور ہر اگلے مرحلے میں یعنی روز بروز ہم آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کا ایک نیا رنگ ہے، ایک نیا انداز ہے۔ لہذا زندگی کے بارے میں جو ہمیں دھوکہ ہوتا ہے، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آخر قرآن یہ بار بار کیوں کہتا ہے؟ بار بار قرآن یہ کہتا ہے زُيِّنَ، ان کو آخرت دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وغیرہ وغیرہ، یہ تزیین اور یہ دنیا کا دھوکہ، آخر زندگی کا دھوکہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ ہم قربانیاں زندگی کے خاطر پیش کرتے ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں کی کامیابی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یہ دھوکہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے معاملے میں آپ ہرگز دھوکے میں نہ آئیں۔ تو یہ دھوکہ ہی ہوا نا کہ ہم لائف 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 صبح سے شام تک ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لائف لائف لائف۔ اور عجیب بات ہے، ہم اپنی زندگی کے فیوچر کا جب مفہوم لیا جائے، اپنی زندگی میں ہر بندہ جب فیوچر کی بات کرے گا تو وہ اپنے فیوچر کی بات کرتا ہے، جس کے بارے میں اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا فیوچر اسٹارٹ کب ہوگا اور اینڈ کب ہوگا۔ جس بندے کی فیوچر کے اسٹارٹ کے ساتھ اینڈ جڑا ہوا ہو، مثال کے طور پر پل کی خبر نہیں، ایک پل کے بعد ایک انسان کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، تو اس کا فیوچر اسٹارٹ کب ہوگا اور اس کا اینڈ کب ہوگا۔ تو یہی قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، آپ کا سوچنا دنیاوی زندگی کے لیے ہے۔ آپ اپنی کامیابی اپنی ناکامی کو جو بنیاد بناتے ہیں وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے بناتے ہیں، اور آپ صدمے اور خوشی کی جو چیزیں ہیں، عارضی حاصل ہونا الگ چیز ہے، وہ ہمارا منصوبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خوشی حاصل ہوئی اور خوش ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا منصوبہ نہیں تھا کہ اس خوشی کو ہم حاصل کریں گے۔ وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، خوش ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس خوش ہونے میں بھی اللہ نے حکام دیے۔ خوش ہونا کیسا ہے؟ اگر صدمہ پہنچا تو غم کتنا ہونا چاہیے؟ وہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس دنیا میں غم کیسا ہونا چاہیے، غم کے بھی آداب بتائے گئے، اور خوش کیسے ہونا چاہیے، خوشی کی حد کتنی ہے وہ بھی حد بتا دی گئی۔ لہٰذا یہ سب کچھ خوشی اور حد کی حدود کی جو پاسداری ہم کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی ہے آخرت کی تیاری، اور اسی خوشی میں رہ جانا اور اسی صدمے میں الجھ جانا، یہ ہو گیا لا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیاوی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، لہذا یہاں کے غم کو آخری غم مت سمجھو اور یہاں کی خوشی کو آخری خوشی مت سمجھو۔ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ ہمارا بیٹھنا، یہ سننا سنانا سب اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن اس کے لیے تیار ہو جائے اور ہماری طبیعت میں یہ بات ہماری طبیعت میں بات سرایت کر جائے کہ قدم قدم پر ابھی دیکھیں آپ، میں بہت بار بہت تفصیل سے ہم لوگ یہ غزوات کی تفصیلات سن رہے ہیں، اور قدم قدم پر اترتے ہوئے عجیب باتیں ہیں کہ خیال آتا ہے۔ یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصار اور دیوار بن گئے تھے، جو بہت اس غزوے میں سب سے نازک گھڑی جو تھی، اس گھڑی کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پر تیر برسائے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے جو خطرہ بنا ہوا تھا وہ اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے میں اپنی طرف سے پیش کروں۔ لہٰذا لگاتار پیش کیے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ
ثم قاتل طلحہ قتال الاحد عشر حتی ضربت، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ، ان کی انگلیاں تک کٹ گئیں. تو حضرت فقال، انہوں نے کہا حسن، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا اچھا اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکہ، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تم کو فرشتے اٹھا لیتے، والناس ینظرون، اور لوگ تم کو دیکھ رہے ہوتے. آپ اندازہ لگائیں اتنے نازک مقام پر بھی بات کیا ہو رہی ہے کہ بسم اللہ کا اہتمام. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو خیال نہیں کرتے. یہ غزوہ اس لیے بھی میں بہت تفصیل سے سنا رہا ہوں، اور جن کتابوں میں جتنی تفصیل سے لکھا ہے، بلکہ غزر بدر کی طرح جتنی تفصیل ہے شاید کہیں اس سے زیادہ تفاصیل اس کی ہے، کیا کہتے ہیں، غزوہ احد کی، کیونکہ اس میں بڑے واقعات پیش آئے ہیں اور کفار اور منافقین کا بڑا کی چھٹنی ہوئی ہے اس میں. وما کان اللہ لیظلم حتی یمیز الخبیث من الطیب، کون ایک دم پاکیزہ ہے اور کون خبیث ہے، کس کا دل بالکل ایمان کے لیے شفاف ہے اور کس کے دل میں کھوٹ ہے، آج ہمیں وہ چیک کرنا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ چھانٹنا چاہ رہا ہے، اللہ علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ سیپریٹ کرنا چاہ رہا ہے ایمان والوں کو. ایمان کی تمحیص کسے کہتے ہیں؟ علیحدہ کرنا، چھانٹنا. لہذا یہ غزوے میں بہت تفاصیل ہیں. تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں آخرت کی کامیابی اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم آپ یہ بیٹھتے ہیں اور یہ سنتے سناتے ہیں. تو بات جہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جو کفار مکہ کی طرف سے جو لوگ علم بردار تھے، جو جھنڈے کو اٹھانے کا جن کا کی ذمہ داری تھی، جس خاندان کی، اس خاندان کے 9 افراد اور ایک غلام سب ملا کے، یا 10 اور ایک وہ 11 لوگوں کی مطلب وہ اپنے انجام کو پہنچے اور وہ مارے گئے. اب ظاہر سی بات ہے اس اسٹارٹ سے، اس آغاز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا کتنا بھاری ہوا. اور ظاہر سی بات ہے ایک طرف 3000 اور ایک طرف 700 مسلمان، دو جماعتوں میں سے 700 والوں نے یعنی چند منٹوں میں، اچھا یہ سب گھنٹوں کی بات نہیں ہے، یہ جو 10 قتل ہوئے ہیں یہ منٹوں کی بات ہے، 10-5 منٹ کے اندر اتنی جو یکے بعد دیگرے، وہ بھی جھنڈے جو لوگ علم بردار تھے وہ مارے گئے. اور اس میں جو سب سے بہادر شخص تھا اور جس کی بہادری سے ڈرنا لوگ مطلب ڈرتے تھے، اور اس کے لیے حضرت زبیر ابن عوام لپک کے اس کے اونٹ پر پہنچ گیا اور پکڑ کے اس کو اونٹ سے نیچے گرایا. لہٰذا یہ سب منظر 3000 والے لوگ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آغاز کا کیا دباؤ اور کیا پریشر ان کے اوپر پڑا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس قسم کے حالات سے ہمت کا بننا، ہمت کا ٹوٹنا، یہ سب کچھ بجلی کی طرح یہ سب کام کرتے ہیں، یہ ہم آپ سب جانتے ہیں. لہذا یہ ہونے کے بعد اب جو یہ تو مبارزہ تھا، یعنی دونوں طرف جماعت لشکر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور اس حالت میں الگ الگ جو گھوڑوں کا دائیں طرف والا لشکر، بائیں طرف والا لشکر، بیچ والا لشکر، یہ سب اپنی اپنی جگہ تھے. اب جب یہ مرحلہ شروع ہوا، جب یہ 10 لوگ مارے گئے، تو لگاتار اس کے بعد اب ہر طرف گھمسان شروع ہو گئی، یعنی ایک دوسرے پر حملے کا ماحول ایک دم شروع ہو گیا. اور حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ، یہ لوگ کمال دکھا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور اس تلوار کے حق ادا کرنے، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے، لہٰذا لگاتار اس تلوار کا حق ادا کرنے کے پیچھے اپنی کوشش میں لگ گئے، یہاں تک کہ بالکل ان کے لشکر کے اندر تک گھس گئے، اور جو کوئی مشرک سامنے نظر آتا وہ مارا جاتا، اور کوئی مشرک ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. روایتوں میں ذکر ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار مانگنے کی لینے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آپ نے ان کو نہیں دی. تو حضرت زبیر ابن عوام کے دل میں یہ بات رہ گئی کہ میں محروم رہ گیا. لہٰذا حضرت ابو دجانہ کو جب ملی تو انہوں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کمال دکھاتے ہیں. لہٰذا حالانکہ پہلا قتل حضرت زبیر ابن عوام نے ہی کیا، لیکن اس کے باوجود ایک دل میں احساس کہ ابو دجانہ مجھ سے زیادہ بہادر ہیں، کہ میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کہ آج یہ اس تلوار کا کیا حق ادا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو فسألت ایاہ قبل فاتح ایاہ، کہ میں جب میں نے اس کو دیکھا تو دیکھا کہ جو شخص بھی اس کے سامنے لا یلقا احدا الا قتل، جو بھی سامنے آ رہا ہے اس کو قتل کر دے رہا ہے.
کانا فی المشرکین رجل لا یدع جریحا الا زفف علیہ، مشرکین میں ایک بندہ تھا، یعنی مشرکین کے لشکر میں ایک لڑکا، ایک ان کے لشکر کا ایک فرد تھا جو کوئی بھی زخمی ہوتا تو فوراً اس کو اٹھا لے جاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا. تو فجعل کل واحد منها يدنو من صاحبه، تو اس کے سامنے آ گیا حضرت ابو دجانہ. تو یہ دونوں ہر آدمی ایک دوسرے کے قریب ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ بندہ جو اپنے لشکر کا اتنا کی طرف سے کارنامہ انجام دے رہا ہے، لہٰذا دیکھتا ہوں یہ دونوں سامنے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں. فاختلف ضربتین، تو ان دونوں کی طرف سے ایک ایک وار ہوا. مشرک نے حضرت ابو دجانہ کے اوپر وار کیا، فتقاہ، تو وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ زرہ سے انہوں نے اپنے ڈھال سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. فعزت بسیفی، اور پھر اپنے تلوار کو پکڑا اور ایک ایسا وار کیا اس مشرک کے اوپر کہ اس کی گردن اڑا دی. کہتے ہیں کہ ابو دجانہ یوں لشکر میں گھستے جا رہے تھے، اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کا پلڑا کتنا بھاری تھا. ابو دجانہ بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر سے گزرے ادھر سے لشکر کے بیچ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کی ٹولی جہاں پر تھی وہاں تک پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ عورتوں کی ٹولی ہے ادھر. جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو لوگوں کو دھکا دے رہا ہے، لوگوں کو ادھر ادھر کھینچ رہا ہے. تو فصمت لہو، تو میں ان کے سامنے کھڑا ہوا. میں نے کہا یہ کون اتنی بہادری کر رہا ہے؟ حضرت ابو دجانہ کہہ رہے ہیں فلما حملت علیہ السیف، تو جب میں نے اس کے اوپر تلوار اٹھائی تو اس نے ایک چیخ نکالی. فاذا امرأة، تو میں نے دیکھا ارے یہ تو عورت کی آواز ہے. فاکرمت سیف رسول اللہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی لاج رکھی اور اس کی حیا رکھی. میں نے اس سے حیا آئی مجھے کہ میں یہ تلوار کسی عورت کے اوپر چل جائے. تو جب پتا چلا کہ وہ عورت کون تھی، ہند بنت عتبہ تھی، تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی اور اس کے پیشانی تک تلوار چلی گئی تھی، اور پھر وہاں سے انہوں نے تلوار واپس کی ہے. جیسے ہی ان کے اندر آواز آئی ہے، اس کے پیشانی سے آواز انہوں نے جب پیشانی سے تلوار لے جا کر واپس کی ہے. کیوں کہ کسی عورت پر نبی کی تلوار، کسی عورت کے خون سے نبی کی تلوار گندی نہ ہو. لہذا یہی حال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ مستقل اس کے اوپر غالب آتے جا رہے تھے مشرکین کے لشکر پر، اور جو بھی کوئی سامنے آتا ہے ایک دم ایک شیر کی طرح حملہ کرتے تھے. یہ لفظ استعمال کیا ہے علماء نے اور سیرت نگاروں نے کہ شیر کی طرح حملہ کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ اب جنگ کی جو خاص باتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک خاص بات، اس میں بہت ساری خاص باتیں، اس میں سے ایک خاص بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا ہے. ان کے شہادت میں جبیر ابن مطعم کا غلام وحشی ابن حرب، جو بعد میں تو مسلمان ہو گئے، اور اس کا چچا طعیمہ ابن عدی جو ہے یہ بدر میں مارا گیا تھا. تو اس نے کہا کہ اپنے غلام کو کہ اگر تم نے میرے چچا کے قاتل حمزہ کو تم نے اگر قتل کر دیا اور تم نے اس کو شہید کر دیا تو پھر تم آزاد ہو. تمہارے آزادی کی بس یہی قیمت ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں غلام اپنے آپ کو آزاد کرنا بہت بڑی بات سمجھتا تھا، کیونکہ غلام خرید و فروخت ہوتے تھے. جب وہ غلامی سے آزاد ہو گئے تو اس مصیبت سے بچ جائیں گے. اور دوسری بات، غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ بہت سارے قیود میں ہوتا تھا. اور غلامی تو بہرحال غلامی ہے، یعنی آپ بغیر کسی قیمت کے پوری زندگی میں کسی کے غلام بن گئے، بس یہی لفظ کافی ہے اس کے لیے. لہذا بہت بڑی بات تھی اس بات کی. انہوں نے محنت کی، روایتوں میں ذکر ہے کہ یہ مکے میں پورے سال، مطلب پوری مدت بدر کے بعد سے لے کے لگاتار اس محنت میں لگے رہے اور اپنے نشانے کو ٹھیک کرتے رہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اب حمزہ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہے. حمزہ تو کہیں رک ہی نہیں رہے. اس طرح وہ شیر کی طرح انہوں نے اپنی طرف بلایا کہ آؤ ابھی میں تمہاری خبر لیتا ہوں. وہ قریش مکہ کی طرف سے سبا ابن عبد العزا جب آیا تو حضرت حمزہ نے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہارے ختنہ کرنے والی کے بیٹے آؤ، میں تمہاری خبر لیتا ہوں. اور جیسے اس کے اوپر وار کیا تو ان کا حضرت حمزہ کا نشانہ چوک گیا. اسی بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ میں درخت سے چھپا ہوا تھا اور مجھے بس میری نظر حمزہ پہ تھی. حمزہ سامنے پڑے اور میں نے اپنا نیزہ چلایا، جو نیزہ ان کے ٹھڈی سے کے اوپر سے داخل ہوا اور ان کے کمر کے پیچھے کی طرف کے حصے سے نکل گیا، یہاں تک کہ ان کے
بین احشاء یعنی ان کی اتڑیوں کے سے گزرتا ہوا وہ میرا جو نیزہ تھا وہ گزر گیا، بہت تیز بھی تھا اور زہر آلود بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے دیکھا کہ اس وار کو حمزہ برداشت نہیں کر پائے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ گر گئے، تو بس میں وہاں درخت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا وار کامیاب ہو گیا اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے، تو میں انتظار کرتا رہا۔ جب مکمل طور پر مجھے اطمینان ہو گیا تو میں گیا، میں نے اپنا نیزہ ان کے جسم سے نکالا اور میں لشکر سے باہر نکل کے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میرا تو مقصد نہ لڑنا تھا، نہ مجھے ان سے مقصد تھی، نہ غرض تھی نہ ان سے، مجھے اپنی آزادی سے غرض تھی، لہٰذا میں نے شہید کیا اور میں نے ان کو شہید کیا اور میں نکل گیا اور میں واپس آیا۔ ولم یکن لی بغیر حاجہ، میری دوسری کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تو صرف آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت نازک مرحلہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، اور بہت بڑے بہادر تھے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا غزوہ بدر میں کہ امیہ ابن خلف جس کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑا ہوا تھا، تو وہ راستہ چلتے چلتے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے درمیان یہ نوجوان کون تھے جنہوں نے اپنے سینے کے پاس ایک شترمرغ کا پر لگایا ہوا تھا اپنی علامت کے طور پر، یہ کون تھا؟ اس بندے نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا۔ الفاظ ہیں انہو فعل بنا الافاعیل، اصل جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے وہ تو اس نے کیا ہے، یہ کون تھا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا وہ تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے، یعنی حضرت حمزہ کا پلڑا جنگ بدر میں اتنا غالب تھا، کہہ رہے کہ ہمارے پورے لشکر کا بیڑا غرق کرنے والے حضرت حمزہ ہے۔ وہ شخصیت، ظاہر سی بات حضرت حمزہ کی بہادری اور حضرت حمزہ کی جنگی مہارت بے مثال تھی۔ ان کے انتقال اور ان کی شہادت کے بعد فطری بات ہے مسلمانوں کے اوپر ہلکا سا اثر تو ہونا تھا، لہذا اس اثر کے باوجود مسلمان ڈھیلے نہیں پڑے اور مسلمانوں نے حملہ جاری رکھا، اور مستقل استحسونہم باذنی، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ استحسونہم باذنی، یاد رکھو جب تم لوگوں کو یوں قتل کیے جا رہے تھے چند یعنی لشکر کے جنگ کے شروع ہونے کے چند ایک گھنٹے کے اندر ایک سوا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کی بات سمجھے آپ، اس سے زیادہ کا مرحلہ نہیں تھا کہ تم نے تقریباً، بعض لوگوں نے جو لکھا ہے کہ غزوہ احد کے مشرکین کے جو مقتولین تھے وہ 22 تھے، لیکن زیادہ مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ 37 تھے، 37 یا 39، لہذا وہ بات مضبوط بھی ہے۔ اور چونکہ 10 تو ان کے جنگ کے پورے طور پر شروع ہونے سے پہلے مارے گئے، تو 22 والی روایتوں کی تطبیق مضبوط نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں بھی بہت قتل ہوئے اور حضرت ابو دجانہ کے ہاتھوں بھی بہت قتل ہوئے، لہذا ان کی تعداد 37 تک، اور بعض کی روایت میں 39 یا 37 یا 39 والی روایت زیادہ مضبوط قرین قیاس ہے، لہذا مسلمانوں کا حملہ غالب رہا اور پورے طور پر جنگ پر چھائے رہے۔ من احزان المرء الى مر، اب اس کے بعد ایک اور عجیب واقعہ ہے اس جنگ کا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی اور وہ رات کو اپنے سہاگ رات میں تھے سمجھے، اور جیسے ہی ان کو صبح پتا چلا کہ لشکر جو ہے پہنچ گیا ہے میدان جنگ میں، یہ جناب نہائے بھی نہیں اور بغیر نہائے ہوئی حالت میں انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان غسل کر کے تب جنگ میں پہنچے، بہرحال انہوں نے دیکھا اور وہ سیدھا وہاں پہنچے میدان جنگ میں، اور میدان جنگ میں پہنچے ہیں، اور یہ جنگ میں اس حالت میں انہوں نے جنگ لڑی، اور مشہور تھے یہ بھی نوجوان، بہت بہادر تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنا پلڑا بھاری تھا کہ میدان جنگ میں پہنچے ہیں اور حملہ کرتے کرتے ابو سفیان ان کے سامنے ٹکرا گئے، اور وقاد یقضی علیہ، اور ابو سفیان کا کام تمام ہونے والا تھا، مگر شہادت اللہ نے ان کے حصے میں لکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور اس کے اوپر غالب آ گئے، اور قریب تھا کہ بس ابو سفیان کے اوپر حملہ ہو کے اور ان کا کام ختم ہونے والا تھا کہ دوسرا ایک بندہ پیچھے سے، شداد ابن اسود، چونکہ جو رئیس لشکر ہوتا ہے، امیر لشکر، اس کے ساتھ خاص لوگ بھی اگل بغل میں ہوتے ہیں، کیونکہ رئیس لشکر کا مارا جانا یہ سمجھیں آدھی طاقت
اور آدھا جذبہ اور آدھا جوش ختم ہو جاتا ہے لشکر کا اگر امیر لشکر مارا گیا، کیونکہ اس کے بعد اور ہر قوم میں ہمیشہ جنگوں میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ امیر لشکر کو ڈھونڈ کے پہلے اس کو مارا جائے، کیونکہ اس ساری قیادت اور سارا نظام اور سارا جوش جذبہ اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ قریب پہنچے تو شداد ابن اسود جو پیچھے سے کھڑا تھا اور اس نے دیکھا کہ ارے ابو سفیان تو بالکل مغلوب ہوئے جا رہے ہیں، اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت یہاں پر ذکر ہے اخیر کے اس میں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کرنے کا وقت آیا، جب تمام لشکر کی تدفین اور کا معاملہ جب شروع ہوا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے، ذرا ان کے گھر پوچھو۔ جب پوچھا گیا، پوچھ کے پتہ چلا کہ صورتحال ایسی تھی کہ یہ غسل کی حاجت ان کی باقی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ یہ اکرام ہوا، لہٰذا ان کا نام ہے غسیل الملائکہ، یعنی وہ صحابی جن کے میت کو غسل فرشتوں نے دیا۔ جبکہ ایک بات یاد رکھیں کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت پر ہم لوگ بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اکرام کسے کہتے ہیں، یہ پوائنٹ یہاں کم سے کم سمجھ لیں کہ کسی صحابی کا اکرام اور کسی شہید کا اکرام کس حد تک ہوتا ہے، اور پھر جنابت سے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، لہذا اس بے احتیاطی سب سے پہلا کام اگر غسل کی حاجت ہو، غسل اگر فرض ہو گیا کسی بھی شکل میں، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے ساتھ بیداری میں اگر ہے، نیند کی حالت میں انسان معفو عنہ ہے، لیکن بیداری کی حالت میں انسان تاخیر نہ کرے۔ یہ تو مرحلہ ایسا تھا کہ یہاں پر غسل سے بڑا کام میدان جنگ کا تھا، لہذا حضرت حنظلہ نے ترجیح دی میدان جنگ میں پہنچنے کی۔ یہ بے شک ان کی بصیرت تھی، یہ میدان جنگ میں پہنچے، اور اس بصیرت کی بنیاد پر ان کے ساتھ اکرام ہوا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، لہذا یہ صورتحال ہو گئی۔ اب جناب علی جنگ کا اب تک کے مرحلے سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ابو سفیان کے اوپر ایک نوجوان صحابی غالب آ رہے ہیں، یعنی جنگ کے اندر میدان احد میں مسلمانوں کا پلڑا اس حد تک بھاری تھا۔ یہ ہمارا فرسٹ پورشن ہے، اس جنگ احد کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں جو موڑ جو جہاں سے آیا ہے اور جہاں سے انقلاب ہوا ہے یا جہاں سے رخ بدلا ہے جنگ کا، وہ رخ بدلنے کا جو مرحلہ ہے وہ غور کرنے کا ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ قرآن نے دیکھیں آپ پورے قرآن میں جو اللہ نے انداز جو بیان کا تبصرے کا جو غزوہ احد کے تبصرے کا جو انداز ہے، یا ایھا الذین، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تذکرہ پہلے ہے اور یہ تذکرہ بعد میں ہے۔ جو تذکرہ جس میں جہاں سے معاملہ رخ بدلا ہے جنگ کا، جو پورے طور پر فتح کی صورتحال بنی ہوئی تھی، اور میں یہاں تک بتا دوں کہ کفار مکہ مایوس ہو گئے تھے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، اور لکھا ہے لوگوں نے کہ فَيَحْمِلُهُ لِيَدُورَ حَوْلَ الْقِتَالِ فَأَخَذَتْ فِي الْإِنْسِحَابِ، کچھ کفار مکہ پلٹنے لگے تھے، میدان چھوڑ کے نکلنے لگے تھے، کچھ لشکر کے لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال بن گئی تھی پہلے رخ میں اور پہلے حصے میں اور پہلے مرحلے میں جنگ کے، یہ صورتحال بن گئی تھی کہ انہوں نے مایوس ہو گئے تھے کہ بھائی ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اور صورتحال اس حد تک غالب تھی۔ اور غور کرنے کی بات ہے اصل میں، کیوں میں اس کو اتنی تفصیل کے لے کے ساتھ جا رہا ہوں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں بھی فرما برداری کا جذبہ عطا فرما۔ اور قرآن نے اس کو جس انداز سے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری کامیابی تمہارے ناکامی میں بدل جائے گی۔ فتنقلبوا خاسرین، تنقلبوا خاسرین کو تم جس ترجمہ سمجھے، انقلابہ کا مطلب بدل جانا، یعنی آپ کی حالت بدل جائے گی نقصان کی طرف۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ پلٹ جائیں گے کامیابی سے ناکامی کی طرف۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین،
اللہ تمہارا مولا ہے، ہمیشہ اللہ کے فرمان، اللہ کے حکم کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی فرما برداری کی فکر میں رہو، اور وہ تمہارا سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آپ یقین کیجئے پتہ نہیں قرآن ہمارے اندر موجود ہے، اس کے باوجود ہم رہنمائی کے لیے ہم بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ جب ہم قرآن چھوڑ کے رہنمائی باہر ڈھونڈیں گے تو بھٹکتے ہی رہیں گے، راستہ نہیں ملے گا، راستہ صرف قرآن میں ملے گا۔ اور آج بھی اگر قرآن کے روشنی میں اور قرآن کے تناظر میں اگر مسائل کو سمجھا جائے اور مسائل کو حل کیا جائے، اور قوموں کے اور جو ہماری جو حالت ہے، جس شکل میں بھی ہماری حالت ہو، خواہ وہ ہماری قومی حالت ہو، ہماری فوجی حالت ہو، یا ہماری طاقت کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے قرآن کے اندر اس کا ہم اپنا تجزیہ قرآن کی روشنی میں کریں۔ لہذا یہ باتیں کیوں آ رہی ہے؟ بل اللہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ یہاں پر کفار مکہ کی فرما برداری تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس جنگ کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام رکھنا ہے اور پوری دنیا کو سبق سکھانا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے، ناکامی کا راستہ کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں۔ کسی بھیڑ کا اور فگر آف نمبر یعنی کسی تعداد کا زیادہ ہونا یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، تعداد کا صحیح ہونا اور صحیح مقصد کے لیے ہونا اور صحیح کام کرنے والے ہونا یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں قرآن کہہ رہا ہے غور کرنے کی، بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ غور کریں آپ، قرآن کہہ رہا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب کافروں کے دل میں رعب ڈالیں گے۔ پتہ نہیں کون سی طاقت ڈھونڈنے جا رہے ہیں، ہم پریشان ہیں اپنے آپ کو نیوکلیئر طاقت بنانے کے چکر میں۔ آپ دیکھ لیں دنیا گزر جائے گی اور کوئی نیوکلیئر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، جو کرے گا وہ کرنے سے پہلے دوسرے سے زیادہ پہلے خود ڈرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم نے سمجھا کہ یہ چیزیں ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ ان سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ پہلے یہ تو پیدا کریں بل اللہ مولاکم والی صورت حال تو پیدا کریں، بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کیوں ان کے دل میں رعب کیوں ڈالا جائے گا؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جب دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اصل مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ امید دوسروں سے بھی رکھتے ہیں۔ تو جو مدد کرنے والی ذات ہے جب وہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کا مددگار کون ہوگا؟ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین ولقد صدقكم الله وعده، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا کیا۔ کیا؟ استحسونهم بإذنه، جب تم اپنے ہاتھ سے لوگوں کو قتل کیے جا رہے تھے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اس آیت اس لفظ سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ ان کے مقتولین کی تعداد زیادہ تھی کم نہیں تھی، کیونکہ 22 کا عدد کوئی بہت بڑا عدد نہیں ہے، لیکن 30 مسلمانوں کے عدد کے قریب آدھے کے قریب آدھے سے زائد عدد وہ سمجھ میں آتا ہے۔ وَحَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ناکام ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو حکم دیا گیا تھا اس حکم میں تمہارے اندر اختلاف ہو گیا۔ غور کریں آپ، وَعَصَيْتُمْ، اور جو حکم دیا گیا تھا وہ آپ سے پورا نہیں ہوا۔ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، کیوں پورا نہیں ہوا؟ اس خلاف ورزی کی وجہ کیا ہے؟ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جو جس چیز کی محبت تمہارے دل میں تھی جب وہ نظر آ گیا، وہ نظر آنے کے بعد تم نافرمانی میں لگ گئے۔ غور کرنے کی بات ہے، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ کریں۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی۔ مِن بَعْدِ، کب؟ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس مرحلے کے بعد کہ جب آپ کو اپنی پسندیدہ چیز نظر آئی تو آپ سے نافرمانی ہو گئی۔ یاد رکھیں آج اس وقت پوری دنیا میں تمام حکومتوں اور عوام اور ملت اور قوموں کی شکل میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے مادی شکل میں اپنے تجزیے بہت کیے، ہم فلاں ہمارے اندر ایجوکیشن نہیں ہے اسی لیے ہم مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں۔ ہم ایک بات یاد رکھیں، بہت غور سے اس نقطے کو محفوظ کریں، ایجوکیشن کی بات ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی نوکریاں ہونی چاہیے، اور بڑی نوکریوں کی بات ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑی ہونی چاہیے۔ کیوں؟
کہ ایجوکیشن کی بنیاد پر اللہ نے کبھی بھی اپنی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اپنی نصرت کا فیصلہ اللہ نے ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں. غور کریں اس پوائنٹ کو. ایجوکیشن ہماری ایک ضرورت ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک انسان کے لیے وصف ہے، اور قرآن نے کہا ہے اہل علم اور جو بے علم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن نصرت کا فیصلہ اللہ نے اس بنیاد پر نہیں کیا ہے. لہٰذا ہم آج کیا کہتے ہیں، ہمارے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کے اندر ایجوکیشن آ گئی تو کیا پوری دنیا میں ہم غالب آ جائیں گے؟ اور کیا نصرت کا آسمان سے فیصلہ یوں تو اترنا لگے گا؟ بالکل نہیں. ایمان پہلے چاہیے، اور ایمان علم کی کمی کی شکل میں بھی پایا جا سکتا ہے. آپ یہ بتائیں، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی انصاری ہیں، یہ کیا بہت بڑے عالم صحابہ تھے؟ صحابی تھے، لیکن ایجوکیشن لیول پر کیا ان کا لیول بہت ہائی تھا؟ کیا یہ ماسٹر گریڈ کے اور کیا یہ پروفیسر گریڈ کے اور ڈاکٹر گریڈ کے تھے؟ یعنی آج جو ہمارا جو انالیسس کا طریقہ ہے کیا اس لیول پر تھے؟ نہیں. جو سب سے بڑا لیول تھا وہ کیا تھا؟ ایمان. سب سے بڑا لیول ایمان. وہ اسی کی بنیاد پر اللہ نے یہاں فیصلے کا بنیاد رکھی ہے. لہٰذا ایک کم علم انسان بہت مضبوط ایمان والا ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، بڑے علم والے سے بھی ایمان ایک طاقت ہے جس کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرتا ہے، جو اللہ نے سورہ غزوہ احد کے ذکر میں ہی فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ ہی غالب رہیں گے. آپ جاہل ہیں تو بھی آپ غالب ہوں گے، آپ عالم ہیں تو بھی غالب ہوں گے. شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو جاہل ہو تو بھی مارے جاؤ گے، اور صاحب علم ہو تو بھی مارے جاؤ گے. پتہ چلا نصرت کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. آپ کمزور نہ پڑیں اور آپ ہرگز غم میں مبتلا نہ ہوں، آپ ہی غالب رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے انتظام اور انسلام کے لیے علم بہت ضروری ہے. ایمان کی باریکیاں، اسرار اور رموز سمجھنے کے لیے علم بہت مفید اور مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن آج جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہرگز خدا نہ خواستہ کہ بچے علم یا ہمارے نوجوان ایجوکیشن کے پیچھے نہ جائیں، خوب پڑھیں. آج کے دور میں ہمارے لیے جو ضروریات ہیں، آج کی تلوار اور آج کے معاشرے کی جو بنیادی حاجات ہیں اور بنیادی قوت ہے، اس میں ایجوکیشن کو بھی دخل ہے. لیکن آپ کی ایجوکیشن آپ کی ترقی کا باعث اور ضامن ہو، یہ دماغ سے نکال دیجئے. اور کبھی کبھی میں اپنے ساتھیوں سے آج کل بحث کرتا ہوں تو میں یہ باتیں بیچ میں کہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے سوچنے پر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس علم پہلے سے زیادہ ہے، معاشی حالت پہلے سے بہتر ہے، اور آج ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایجوکیشن زیادہ ہے. آج ہماری پریشانی کی وجہ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں جو کچھ بھی اسلام کی بے راہ روی ہو رہی ہے، اس بے راہ روی کی وجوہات دیکھیں. ہمارے یہاں تہذیب اٹھی، ہمارے یہاں سنت اٹھ گئی، ہمارے یہاں بے شمار چیزیں اٹھیں. آپ ان ساتھیوں کو مت لے جو نئی جدید تعلیم یافتہ ہو کر بھی دیندار ہیں، آپ ان کو مثال مت بنائیں. ان لوگوں کو مثال بنائیں جو جدید تعلیم کی وجہ سے دین کے بارے میں طرح طرح کی الہادی باتیں کر رہے ہیں اور نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں اور ان سے جڑ رہے ہیں. ہم آپ سب جانتے ہیں آج دنیا میں قادیانیت کے حلقے میں اور قادیانیت کے جال میں جو لوگ پھنسے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ زیادہ تر جو وجہ بنی ہے ان کے ساتھ وہ غربت نہیں بنی ہے، وہ جہالت نہیں بنی ہے، وہ علم بنا ہے، وہ ایجوکیشن جس ایجوکیشن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. آپ جا کر اندازہ لگائیں، جاہل قادیانی نہیں ہوتا ہے جلدی. کیوں؟ اسے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ تو ایک ہی بات جانتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لہذا ایمان ایجوکیشن کو سمجھنا چاہیے. ہم ایجوکیشن کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جو اصل چیز ہے وہ کیا؟ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی فرما برداری. یہ ایمان، جو ایمان جسے کہتے ہیں، قرآن جسے کہہ رہا ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. نافرمانیاں ہم سے کہاں ہوتی ہے؟ ہم نے کاروبار میں نافرمانی کی. آج دنیا کے تمام ممالک اپنے ملکوں میں کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے اور بزنس کو عام کرنے کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے، مختلف جو ضروریات ہیں تجارت کی دنیا کی، اور اپنی اکنومی کو ٹھیک کرنے کے لیے
وہ ایک لمحہ بھی سود کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں رکھتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم نے دنیا کے دیکھا دیکھی، اگر ہم نے بھی سود کے نظام کو اپنے اوپر طاری کر لیا تو ہم نے کہا کہ ایجوکیشن سے ہم ٹھیک ہوں گے، ہم نے کہا کہ ہماری تجارت مضبوط ہوگی تو ہم ٹھیک ہوں گے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس آج کے جدید دور کے ہتھیار زیادہ ہوں گے تو ہم غالب آئیں گے۔ یہ نظام اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا نظام ہے کہ آپ کے اندر جتنی صلاحیت ہے آپ اتنا کرو۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں آپ مقابلہ کریں اور آپ لڑیں، لا تکلف الا نفسک، لیکن اللہ فوراً ساتھ میں کہہ رہا ہے لیکن آپ مکلف اپنے آپ کے ہی ہیں۔ وحرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو بھی قتال کے لیے آپ آمادہ کریں، ان کے اندر جوش پیدا کریں۔ لہذا عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اور اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا تمہارے لیے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا، اور اللہ ہی سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور روکنے کی سب سے زیادہ جو طاقت ہے اور سزا دینے کی وہ اللہ کے اندر ہے۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہے؟ ہم مکلف اتنے ہیں جتنا ہم سے ہوگا۔ ہم ہمیشہ، ہمارے پاس اگر 20 کروڑ کا بجٹ ہے تو ہم 20 کروڑ میں ہی اپنی پوری سلطنت اور پوری مملکت کا حساب سیٹ کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے فوج پر کتنا خرچ کرنا ہے، تعلیم پر کتنا خرچ کرنا ہے، اور ہمارے بلدیاتی امور پر کتنا خرچ کرنا ہے، رفاہی کام پر کتنا خرچ کرنا ہے۔ ہم 20 کروڑ کے مکلف ہیں۔ ہمارے اپنے صحیح ترتیب کے بعد اگر کہیں سے ظالم ہمارے پیچھے پڑتا ہے اور ہم اللہ کے نظام کے تحت سیدھا سیدھا چل رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ خیر الناصرین، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پوری دنیا کو تم سے واپس پھیرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تمہارا ہاتھ ان سے روک لے گا اور ان کے ہاتھ کو تو ان سے روک لے گا۔ یہ ہاتھ جو جنگ کے اٹھتے ہیں یہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو روکا نہیں، اور جب اللہ روکنا اللہ کی مشیت ہوگی تو اس ہاتھ کو اللہ روک دے گا، جنگ کا ماحول نہیں ہوگا۔ تو اصل بات جو اس جنگ کا جو اصل مرحلہ ہے، میں نے اس لیے اس پر اتنی تھوڑی تفصیلی بات کی، وہ یہ ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا، ان کی مقصد ان کا دنیا ہے، مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں جن کا مقصد آخرت ہے، وہ ہر معاملے میں اپنی جان اپنا مال نہیں دیکھتے آخرت کی خاطر، اور کچھ لوگ اپنے مال اور جان کے لیے آخرت کو نہیں دیکھتے۔ فرق سمجھیے، کچھ لوگ اپنی آخرت کے لیے جان و مال کو نہیں دیکھتے اور کچھ لوگ اپنے جان و مال کے لیے آخرت کو نہیں دیکھتے۔ تو جو آخرت کو نہیں دیکھتے وہ آخرت میں نقصان میں ہوں گے، اور جو جان و مال کو نہیں دیکھتے وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ لہذا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، اور اللہ نے تم کو اس مرحلے سے پلٹ پھیر دیا تاکہ اللہ تم کو آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ آپ سے جو مرحلہ ہو گیا، بے شک بر وقت فیصلہ لینے میں آپ سے غلطی ہوئی اور نافرمانی ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَعَصَيْتُمْ، نافرمانی ہوئی۔ نبی نے سختی سے کہا تھا آپ کو کہ آپ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہم ہار جائیں تو بھی نہیں ہٹنا ہے، ہم جیت جائیں تو بھی نہیں ہٹنا ہے، فتح ہو تو بھی نہیں، شکست ہو تو بھی نہیں، اور حتیٰ کہ اگر ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوں اور اس کو پرندے آ کے نوچنے لگیں پھر بھی آپ کو اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں ہٹنے کے لیے نہ کہوں۔ سوچیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید سے یہ جملہ کیوں فرمایا آپ نے کہ ہماری لاشیں بھی اگر پرندے نوچنے لگے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک میدان جنگ میں انسان ہوں گے تو لاش نوچنے پرندے نہیں آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے لاش نوچنے تب آئیں گے جب وہاں پر آدمی نہ ہو قریب میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس حالت تک ہو جائے، ہٹنا نہیں ہے چاہے جو ہو جائے۔ لیکن وہ مرحلہ آیا ہے جہاں سے یہ کام بالکل، یہ جنگ کا رخ بدل گیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے، پھر اس کے بعد کی آیتیں ہیں، چونکہ مسئلہ تربیت کا تھا، کسی جنگ کی از اول تا آخر تفصیل بیان کرنے میں اس کے سیکوینس کو اور اس کی جو تسلسل کو ملحوظ رکھنا قرآن میں یہ مطلوب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں مقصود ہوتا ہے تربیت اور
تنبیہ اور رہنمائی، قرآن کا اصل مقصد یہ ہے. لہٰذا تقدیم و تاخیر میں بے شک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو ضروری جو چیز جو مرحلہ تھا اسی کے مطابق اللہ نے اس کی تقدیم و تاخیر فرمائی ہے. لہٰذا اب یہاں سے دیکھیں آپ کہ وہ ٹیم اور وہ ٹولی اور وہ بٹالین جو 50 لوگوں کی تھی، جس کے اوپر امیر جو ہے عبداللہ ابن جبیر کو بنایا تھا، وہ وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے اور اب جو ہے کافروں کے بھاگنے کے مناظر جب ان کو نظر آنے لگے اور کچھ دوسرے مسلمان جو میدان جنگ میں تھے وہ بھی جب مال غنیمت لینے لگے اور جو بھاگ رہا تھا اس کا جو سامان گر رہا تھا یا جو پکڑ رہے تھے یا جو مارے گئے تھے ان کا سامان اٹھا رہے تھے، تو یہاں سے اس مقام سے اس پہاڑی سے، اچھا ایک اور بات کہ اس پہاڑی کی اہمیت اتنی تھی کہ جب مسلمانوں کا غلبہ بہت بھاری تھا، غالب آ رہے تھے، تو خالد ابن ولید اس وقت مسلمان تو نہیں تھے بہرحال، چونکہ ہم لوگوں کو تو عادت سی پڑی گئی ہے رضی اللہ عنہ کہنے کی اور وہ رضی اللہ عنہ ہے بھی، لیکن اس وقت کے اعتبار سے ہم اس وقت کے لیے بہرحال تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طرف سے جب انہوں نے ان کو بار بار نظر آ رہا تھا کہ چونکہ یہ گھوڑے کی بٹالین کے امیر تھے تو ان کو بار بار نظر آ رہا تھا کہ یہ محاذ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اگر ادھر سے مجھے کسی طرح داخلے کا چانس مل جائے تو میں اس کو رخ بدل سکتا ہوں، یعنی حالت بدل سکتی ہے، کیونکہ جنگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے تو آخری دم تک کوشش کی جاتی ہے. تو حضرت خالد نے پہلے 3 مرتبہ کوشش کی تھی اس طرف سے حملہ کرنے کی، پیچھے کی طرف سے. پہلی مرتبہ ان 50 لوگوں نے تیر کے ذریعے ان کو بھگا دیا، دوسری مرتبہ پھر جب حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو پھر، اور شیطان بھی بولتا تھا پیچھے سے آؤ پیچھے سے آؤ، جب یہ پیچھے سے پھر تیسری مرتبہ جب ان کو جا کے انہوں نے کوشش کی تو پھر ان لوگوں نے اپنی تیر اندازی سے ان کو واپس کر دیا. لہٰذا وہ مطلب محاذ اتنا اہم تھا اور وہ پورشن اتنا اہم تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا بہت مشکل. 3 مرتبہ ناکام ہو چکے تھے. ظاہر سی بات ہے اب یہ سب ماحول کی وجہ سے کفار کے لیے ٹکنا مشکل ہو رہا تھا. 3 مرتبہ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا لشکر غالب آ چکا تھا، حتیٰ کہ غنیمت کے لینے کے مراحل شروع ہو گئے. جب غنیمت لے لینا شروع کر دیا تو اب آپ سمجھ گئے کہ مطلب کفار اب بھاگنے کی تیاری کر چکے تھے اور بھاگنا شروع کر چکے تھے. اسی بیچ میں ان حضرات سے جو یہ کام ہو گیا کہ یہ حضرات ولیکن الاغلبی الساحقہ، جب انہوں نے دیکھا کہ لقد اسلفنا نصور الاوامر الشدید الذي استراها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے. لما رأى هؤلاء رماة المسلمین، جب ان لوگوں نے دیکھا، ان مسلمانوں نے، ان تیر انداز مسلمانوں نے کہ دشمن کے غنیمت لیے جا رہے ہیں اور بس وہ غنیمت کے مال غنیمت کو اٹھانے کے نیت سے یہ حضرات یہاں سے ہٹنا شروع ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا ان سے کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ میں ہمیں یہاں پر رہنے کا حکم دیا ہے اور اس جگہ سے نہ ہٹنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی ہے، لہذا آپ نہ جائیں. آخر نہیں مانے اور تقریباً 40 صحابہ وہاں سے اس پہاڑی کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے اور یہ صرف 10 حضرات بچے. جب یہ 10 حضرات بچے تو بس خالد ابن ولید کی جب نظر پڑی کہ ارے یہ محاذ تو خالی ہو گیا، فوراً یہ پیچھے سے پلٹ کے آئے. 50 گھوڑوں کے ساتھ ان کا لشکر تھا اور 50 گھوڑے کے ساتھ حملہ کرنا، تھوڑا گھوڑے کے اوپر جنگ لڑنا جو ہے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور گھوڑوں کے ساتھ پیدل جو لشکر ہوتا ہے وہ اتنا دیر ٹھہر نہیں سکتا ہے. حضرت خالد ادھر سے آیا اور ان لوگوں نے کچھ تیر اندازی کی اور کوشش کی اپنی جتنی بس میں تھا ان کے، لیکن یہ 10 کے 10 وہاں اس ہارس بٹالین کے ذریعے 10 کے 10 شہید ہو گئے. اور یہ مورچہ جب خالی ہوا ہے، اس مورچے کے خالی ہوتے ہی یہ پورا کا پورا لشکر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا ہے. اور پھر انہوں نے پیچھے سے آواز بھی دی. اب اس آواز کے بعد ایسا خطرناک مرحلہ ہوا کہ جنگ کی صورتحال سننے کے لائق ہے. لہذا جب پیچھے سے اچانک ٹوٹ پڑے لوگ اور جب وار ہونا شروع ہوا تو مسلمانوں کے اندر مطلب عجیب
तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद के शिकार हो गए कि ये क्या हो गया। एकदम यानी दिमाग उनका, यानी उनकी सोचने की ताकत उनकी समझ ले कि कमजोर पड़ गई कि ये क्या हो गया। और जाहिर सी बात है, जब अचानक से एक बड़ी तादाद में पीछे से जब हमला हो, तो जब तक आप कुछ करें और कुछ करने का इरादा करें, प्लान बनाएं, उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका होता है। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि जब पीछे से एकदम से हमला आवर हुए ये लोग, तो अब बड़ी जल्दी जल्दी में ये सब मामला हुआ है। एक टीम ऐसी थी जो टीम ने सोचा कि अब करें तो क्या करें, अब हम इन पर पलट तो सकते नहीं, इनके ऊपर गालिब तो अब आ नहीं सकते। लिहाजा नतीजा, और इन्होंने जो इस तरह तेजी से वार होते हुए देखा और काफी अपने लोगों को, मुसलमानों को शहीद होते देखा, तो उनमें से एक जमात वो थी जो जान बचा के निकल के फौरन मैदान के किनारे किनारे जो थे वो फौरन निकल के मदीने की तरफ भागे और कुछ पहाड़ियों पे चढ़ गए। दूसरी जमात वो थी जो कोशिश कर रही थी कि इन लश्करों को बीच से पारते हुए, चीरते हुए हम भी जरा सा निकले बाहर, क्योंकि मैदान से बाहर निकले, क्योंकि अब मैदान के ऊपर वो गालिब आ चुके। देखिए उस मोर्चे के छोड़ते ही सूरत हाल क्या हुई। अब नतीजा क्या हुआ कि दूसरी जमात, वो जमात जो छोटी सी जमात थी, उनमें से तो काफी लोग मैदान से निकल गए और कुछ मदीने चले गए, कुछ बागात में, कुछ मदीने में वापस चले गए, कुछ पहाड़ियों पे चढ़ गए। और दूसरा मोर्चा जो दूसरे जो एक हिस्सा बचा, वो जब उन्होंने भी सोचा कि हम लश्करों के बीच से होते हुए हम भी निकलने की कोशिश करें, नतीजा ये हुआ कि मुसलमान और कुफार का लश्कर खल्त-मल्त हो गया, गुत्थम गुत्था हो गया। अब ये तमीज मुश्किल हो गई कि इसमें मुसलमान कौन है और इसमें काफिर कौन है। सूरत हाल ये हुई कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के वालिद को मुसलमानों ही ने मारा। कैसे मारा? वो यूं कि उन्होंने समझा कि ये काफिर है और उनको तमीज नहीं हो सकी, क्योंकि जीरा में होते हैं, सब पहने हुए होते हैं, और मुसलमान जब मार रहे थे तो हजरत हुज़ैफा ने कहा कि अभी अभी ये मेरे वालिद है, मेरे वालिद हैं। जब तक कि ये बात होती होती हुज़ैफा के वालिद शहीद हो गए मुसलमानों के हाथे, यानी मुसलमानों के हाथों। अब अंदाजा लगाएं कि आप सूरत हाल क्या बनी होगी और कैसी गुत्थम गुत्था और अजीब बेचैनी और अजीब यानी गैर यकीनी सूरत हाल बन गई थी। अब इसके बाद जब ये लोग वापस होने में जब ये सूरत हाल हुई, तो इसमें काफी मुसलमान मारे गए। यही वो मौका है जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद शहीद हुई है। यानी वो जो 70 शुहदा की बात है, बस आप समझ लें कि ये तीर अंदाजों का मोर्चा खाली होते ही बस इसके बाद मिनटों में, यानी 10-15 मिनट, आधे घंटे और के अंदर अंदर समझ लें आपके हमारे सहाबा की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई और उसमें मुसलमान भी मारे गए। रिवायतों में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा के बारे में फरमाया कि ऐ इबाद अल्लाह, अभी अभी तो हजरत हुज़ैफा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ैफा, तुम्हारे वालिद को तो मुसलमानों ने कत्ल किया, मुसलमान से कत्ल हो गया, लिहाजा आपके ऊपर उसका खूबहा बनता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं उस दिन के नाम पर मैं अपने वालिद के खूबहा को मुसलमानों के लिए माफ करता हूँ। तो हजरत हुज़ैफा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वल्लाहि मा ज़ालत फी हुज़ैफा बक़ियतु खैरिन हत्ता लक़िया बिल्लाह, क़यामत यानी अल्लाह इस दुनिया से जाने तक एक खैर का एक पहलू हुज़ैफा के साथ जुड़ा हुआ है कि उसने मुसलमानों के साथ ये मामला किया कि उसके वालिद मुसलमानों के हाथ मारे गए और उसने उनका खून बहा माफ किया। ये सूरत हाल हो गई। अब जनाब, अब इस बीच में कुफार मक्का की पूरी कोशिश ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ है, वहां तक पहुंचे। अब ये बहुत नाजुक मरहला था। अच्छा, इसी बीच में ये खबर उड़ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए, जिसको कुरान ने कहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम अला अक़िब। अब देखें आप, ये गौर करने की बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर फैल गई, तो एक तो ये पीछे से हमला हुआ, ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल होने की खबर जो उड़ी, तो इसके बाद मुसलमानों का हाल क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत सिर्फ अमीर लश्कर की नहीं थी, आप रसूलुल्लाह थे। आप बीवी बच्चे अपनी जान सब कुछ से ज्यादा महबूब और प्यारे थे, और आपकी शान रसूलुल्लाह की थी, खातमुन नबिय्यीन की थी, सिर्फ अमीर लश्कर नहीं थे। लिहाजा आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक अमीर लश्कर मारा जाए तो फिर लश्कर के हौसले टूट जाते हैं। यहाँ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात थी, छोटा मरहला नहीं था। लेकिन एक तरफ इस खबर के उड़ने के बाद मुसलमानों की जो हालत हुई है, वो हालत मुसलमानों की देखें। दूसरी तरफ कुरान की तालीम और तंबीह देखें, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ। इस पर हम अगले हफ्ते बात करेंगे। ये बहुत अहम पहलू है बात करने का, ताकि हम इस हकीकत को पूरे तौर पर समझ सकें। बहरहाल, अब जब ये बात फैली, लोग कुछ भाग गए, कुछ गुत्थम गुत्था हो गए, और सब लोग
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ پہاڑی کی طرف اوپر اپنے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھے. وہ صورتحال ادھر ہو رہی ہے، ادھر کچھ لوگ بھاگ کے نکل گئے، ادھر کچھ لوگ گتھم گتھا ہو گئے، اور خبر اڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال قتل کر دیے گئے. اب اس مایوسی میں عجیب عجیب صورتحال بن رہی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، کچھ مایوس ہو رہے ہیں. سب کچھ ہے، اس صورت کا ہم ترجمہ کریں گے اگلے ہفتے. اب دیکھیں آپ، اس بیچ میں 2-3 باتیں سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں مایوس ہو کے بیٹھ گئے، کچھ لوگ بیٹھ گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت انس بن نضر کیا انتظار کر رہے ہو بھائی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. تو انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو پھر اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، چلو اٹھو. کیونکہ میدان چھوڑ کے کفار کے لیے میدان خالی کرنے سے کام نہیں بنے گا. لہٰذا انہوں نے جوش دلایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو تم زندہ رہنا کیوں چاہتے ہو، چلو اٹھو، ہاتھ ہتھیار کیوں گرا دیے، لہٰذا اٹھو اور چلو اللہ کے جس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، ہم بھی اسی میں قتل ہو جائیں گے. لہٰذا اور پھر یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ اللہ میں ان سے برات اس کا اعلان کرتا ہوں، انہوں نے جو کیا اے اللہ، اور جو مشرکین نے کیا اس سے بھی میں برات کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بڑھ رہے تھے کہ سعد ابن معاذ سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ ابو عمرو کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انس. انہوں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ این یا ابا عمرو؟ تو حضرت انس نے کہا واہن لریح الجنہ، میدان احد میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس خوشبو کے پاس جا رہا ہوں. انی اجدہ دون احد، میں اس جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں میدان احد کے پاس، لہٰذا مطلب میں احد کے قریب، لہٰذا میں وہاں جا رہا ہوں. ثم مضى، اور نکلے، اور یہاں تک کہ جو کفار جو ایک دم پھیل گئے تھے میدان میں اور غالب آ رہے تھے اور بالکل تباہی مچائی ہوئی تھی. حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک کے چچا، حضرت مالک ابن انس ابن مالک کے چچا، حضرت انس ابن مالک کے چچا نضر ابن انس ابن نضر، لہٰذا یہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اتنی بہادری سے مقابلہ کیا. کہتے ہیں ان کے بدن کے اوپر شہید ہو گئے، ان کے بدن کے اوپر 80 سے زائد زخم تھے. اس انداز سے انہوں نے مقابلہ کیا. اب اندازہ لگائیں ایک آدمی کتنا ٹکرایا ہوگا. اسی طرح ثابت ابن دحداہ تھے، انہوں نے کہا اے معاشر الانصار ان کان محمد قد قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے، اللہ تو نہیں مرا. آپ دیکھیے یہ سب بات غور سے سنیے، یہ سب باتیں بعد میں ہمیں کام آئیں گے. صحابہ کی بات دیکھیں آپ، یہ باتیں قرآن میں اتری، یہ باتیں خطبہ بن گیا. حضرت ابوبکر نے یہی خطبہ دیا تھا جو یہ بات میدان میں کہہ رہے ہیں. فإن اللہ حی لا يموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کر دیے گئے تو کیا کرو گے؟ تم ہتھیار گرا دو گے، تم دین چھوڑ دو گے؟ اللہ تو زندہ ہے، اللہ کے اوپر تو موت نہیں آتی، اللہ کے لیے لڑو. اللہ اکبر. فإن اللہ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کہتے ہیں انصار کی ایک ٹیم جلدی سے اٹھ کے یہ بھی اٹھے، اور انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کے کتیبے کا، ان کی ٹولی کا، ان کی بٹالین کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کو بھی حضرت خالد نے نیزے سے قتل کیا. اچھا، ومر رجل من المہاجرین، ایک مہاجرین میں سے ایک ساتھی انصار صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے، وہ خون میں لت پت تھے، حملہ ہوا تو خون میں لت پت تھے. انہوں نے کہا کہ اے فلان، کیا تمہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے؟ تو انصاری جو خون میں لت پت تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کان محمد قد قتل فقط بلغ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو فقط بلغ، انہوں نے تو دین پہنچا دیا. فقاتلوا عن دینکم، تو جس دین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے ہیں اس دین کی خاطر جا کے جنگ کرو، اس دین کی خاطر لڑو، جا کے ہتھیار مت گراؤ، ہتھیار مت چھوڑو. دیکھیں آپ اس حالت میں مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کی بات. کہتے ہیں اس طرح کے جوش اور جذبے کے بعد ایک ٹیم جو تیسری جماعت تھی وہ جماعت پھر سے اٹھی اور پھر سے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا، وہ خود اس میدان کا ایک بہت اہم تذکرہ ہے اور بہت اہم تفصیل ہے. میں اس تفصیل کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اللہ تعالی ہم کچھ نہیں کر رہے، میں بس اپنے آپ کے موازنے کے لیے کہ اس زمانے سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس دور میں رہ کر بھی ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری ذہن و فکر کی بلندی کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم اتنی تفصیل سے سن رہے ہیں کہ یا اللہ، یعنی صحابہ کرام کس طرح ہر جگہ اپنے آپ کو سامنے لاتے تھے اور دین پر قربان ہونے کے لیے سب حاضر ہیں وہاں. اصل مرحلہ تو اب ہے اس جنگ کا، یہ جو تیسری ٹولی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو منظر ہے اس پورے جنگ کے اندر، اس منظر کو سن کے واقعی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے.
ہم تو آنسو گرا کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کر دیا. آنسو گرانے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے فرقے موجود ہیں. آنسو نہیں، کام کرنا ہے. امت میں، دنیا میں جب جہاں جس محاذ پر پہنچنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم تلوار اور توپ اور بندوق اور بم سے ہم دنیا میں کام کریں. نہیں، اسلام کو کی حفاظت، اسلام کو بچانے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جہاں جہاں محاذ موجود ہیں ان محاذ پر پہنچ کر کام کرنا، اپنے جان و مال کے ساتھ حاضر ہونا، وہ سبق ہے جنگ احد میں اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کی سیرت میں. دراصل وہ ذہن سازی کے لیے ہم آپ محنت کر رہے ہیں اور وہ ذہن بنانے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دین کا گہرا علم نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.